ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورا مجلس ساتھ میں کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق الله مولانا العظيم. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بہت ہی قابل سر احترام علماء کرام، اساتین علم و فضل، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اور جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سب سے پہلے ہم اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہ 12واں موقع ہم کو گروپ ویڈنگ اجتماعی نکاح مالیگاؤں میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور الحمدللہ آج 736 نکاح مکمل ہوں گے. اللہ تعالیٰ تمام جوڑوں کو سلامتی عطا فرمائے، نیک اولاد کا ذریعہ بنائے. اور آج الحمدللہ 90 کپل یعنی 90 جوڑے آج انشاءاللہ ابھی کچھ دیر میں خطبہ نکاح ہوگا اور یہ نکاح کے ساتھ جڑیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں بھی خوب محبت پیدا فرمائے. اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، بہت غم جب کہ میں یہاں مالیگاؤں پہنچا ہوں کہ آج یہ 12 سال تک جو 4 بڑی بڑی ہستیاں ہم سٹیج پر دیکھتے تھے آج ہم کو نظر نہیں آتی، جن میں سب سے پہلے حضرت مولانا عبدالباری صاحب نور اللہ مرقدہ ومتعہ. نمبر 2 میرے مشفق کہو یا میرے بہت ہی پیارے بھائی کہو، بلکہ بھائی سے بھی زیادہ عزیز کہو، ہمارے حاجی رشید شیخانی مرحوم نور اللہ مرقدہ. واقعتاً انور آزاد نے جو بات کہی وہ کل سے میں محسوس کر رہا ہوں. جب سے میں مرحوم کے گھر پر پہنچا ہوں، مرحوم رشید بھائی شیخانی کے گھر پر، الحمدللہ ان کے بیٹے یہاں حاجی حارث شیخانی بہت خدمت کر رہے ہیں. لیکن جگہ جگہ پر لگتا ہے کہ شاید حاجی رشید صاحب آ رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، ہم سے باتیں کر رہے ہیں اور ہم کو کھانے پر اصرار کر رہے ہیں. ابھی بھی یادیں صرف یہی نہیں کہ مالیگاؤں میں ہم وہاں گجرات میں رہتے ہیں، روزانہ ان کی یاد آتی ہے. اللہ تبارک و تعالی حاجی رشید شیخانی کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، نعم البدل عطا فرمائے. اسی طرح میرے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا ہر سال ایک بڑی شخصیت میرے ساتھ میں آتی ہے اور ہم 30 سال سے ساتھ میں ایک دوستی نبھا رہے ہیں. میرے بہت ہی پیارے عزیز ساتھی، وہ بھی مرحوم ہو گئے، حضرت مولانا عثمان صاحب نور اللہ مرقدہ. ان کے بیٹے مولانا نعمان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ میں ہیں، تو ان کی بھی بہت یادیں ہیں. اور ہمارے نکاح پڑھانے والوں میں حافظ رضوان صاحب، وہ بھی یہاں پر موجود نہیں ہیں. سب لوگ ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں اور نیت کریں کہ ہم سارا ثواب ان مرحومین کو پہنچائیں گے جن کے نام لیے نہیں لیے. اللہ جمی مرحومین مرحومات کو شہادت عظمیٰ کا مرتبہ عطا فرمائے. میرے ساتھ میں ایک مرتبہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. آمین کہو. اللہ یہ ثواب ان سب کی قبر اور روح مبارک تک پہنچائے اور اللہ سب کی ارواح کو اعلیٰ علیین میں پہنچائے. اور میرے پیاروں، اس وقت جو ہم یہاں جمع ہیں، جیسے آپ کو بتایا گیا کہ 90 جوڑوں کا نکاح ہونے جانے والا ہے انشاءاللہ. مجھے صرف 2 باتیں آپ کو کہنی ہے کہ یہ جو اس وقت ہم حالات سے گزر رہے ہیں، اللہ کی قسم شاید اتنے خراب حالات کبھی نہیں آئے جس کا ہم اس وقت مقابلہ کر رہے ہیں. اور کچھ پہلے لاک ڈاؤن کے دن یہ کورونا کا آنا، ڈینگو کا آنا، چکن گنیا کا ہونا،
آسمانی مصیبتوں کا آنا، زمینی مصیبتوں کا آنا، ہمارے کاروبار کا رک جانا اور 8 مہینے تک لاک ڈاؤن میں رہنا۔ میرے پیاروں، بارش آئے تو بھی پریشانی، نہ آئے تو بھی پریشانی، آ جائے تو بھی عذاب کی شکل، نہ آئے تو بھی عذاب کی شکل۔ میرے پیاروں، یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے صرف 2 کمی ہمارے اندر ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ 2 چیزیں ہماری پر ہو جائے نا، کیا مجال میرے پیاروں، اللہ کی جب رحمت ہمارے ساتھ ہو، اللہ کی مغفرت ہمارے ساتھ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ہمارے ساتھ ہو، تو یہ کون سا کورونا ہے، یہ کون سا ڈینگیو ہے، یہ کون سا چکن گنیا ہے، یہ کون سا ویکسین ہم کو تلاش کرنا ہے؟ یہ کیا آسمان میں طاقت ہے کہ وبا اتارے، کیا زمین میں طاقت ہے کہ وہ وبا اتارے؟ لیکن ہمارے اندر 2 کمی ہے جو قرآن کریم نے فرمایا، اور اللہ فرماتے یہ دونوں کمی پوری کر دے۔ اللہ فرماتے میری قسم، دنیا بھی تیرے قدموں میں ہوگی، آخرت بھی تیرے قدموں میں ہوگی۔ اس آج میں پورے مجمع سے یہ نہیں کہوں گا کہ آج آپ قاری احمد علی کا بیان سننے آئے یا تقریر سننے آئے یا کوئی بات سننے آئے، یہ ایک سبق ہے جو مجھ جیسے نالائق کو بھی حاصل کرنا ہے، آپ کو بھی کرنا ہے۔ سب آمین کہو کہ یہ 2 کام آج سے ہم کریں گے انشاءاللہ، جس میں سب سے پہلا کام، اور اللہ فرماتے میرے بندے میری بندیاں یہ 2 کام کر لو، یہ 2 کام کر لو۔ اللہ فرماتے ضرور میں دنیا کو بھی تمہارے قدموں میں رکھوں گا، آخرت بھی تمہارے قدموں میں رکھوں گا۔ دنیا میں تم کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، دنیا میں تمہیں غیروں کے حوالے نہیں کروں گا، اور آخرت میں جنتوں پہ جنت عطا کروں گا۔ تو میرا پورا مجمع میرے پیارے بھائیوں کا، دوستوں کا، بزرگوں کا، آج وعدہ کرو کہ 2 کام کریں گے انشاءاللہ۔ کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے بھائی، جیسے ہمارے انور آزاد بھائی نے ہمارے بیٹے کی طرح انہوں نے کہا ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ بولو، اور بولو 2 کام کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ کام میں نہیں بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں، میں آپ کو قرآن کا حوالہ، اور قرآن وہ کتاب ہے، پورا مجمع بولے گا قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک، یعنی آواز سے بولو، جس میں کوئی شک، جس میں کوئی ڈاؤٹ، جس میں کوئی شبہ، جس میں کوئی غلطی، جس میں کوئی مسٹیک، اللہ نے خود فرمایا، پڑھو نا میرے ساتھ میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا یہ کلام، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں، اس میں کوئی مسٹیک نہیں۔ تو میرے مالکاؤں کے میرے پیارے پیارے بھائیوں، کتنے کام کرنا؟ بہت ٹھنڈے بیٹھے، یہ 90 نہ بولے تو سمجھ میں آ گیا، کیونکہ دلہا جو ہے وہ تھوڑا آج شرم میں ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے کل بے شرم ہو جائے گا، آج شرم میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ پورا مجمع ایسا لگتا ہے جیسے دلہے بیٹھے سب، ایک تو دلہا ہم بڑی مشکل سے سنبھال کے لائے ہیں۔ بھائی پھر ایک مرتبہ بولے بھائی کتنے کام ہم کو کرنے ہیں؟ جو اللہ نے فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے گجرات میں مولانا جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے نا، پورا مجمع سبحان اللہ کہہ کر جنت میں پودا لگا لیتا ہے۔ مالیگاؤں والوں کو پودے کی ضرورت نہیں، ارے بولو نا سبحان اللہ۔ کتنے کام کرنا؟ پھر ساتھ میں بولو کتنے کام کرنا؟ 2 کام۔ ہمارے اللہ جل جلالہ نے فرمایا 2 کام کریں گے۔ سب سے پہلے ایمان مضبوط ہوگا، یقین مضبوط ہوگا، بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کی ذات پر یقین ہوگا، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوگا، اللہ کی ذات پر توکل ہوگا، اور نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہوگا، بولو انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے فَلَنُحْيِيَنَّ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ یہ علماء جانتے عربی گرامر، اللہ فرماتے یعنی لام تاکید با نون تاکید ثقیلہ، اللہ فرماتے فَلَنُحْيِيَنَّهُ، جس کا ترجمہ بعضوں نے فرمایا اللہ کہتے میری قسم میں دنیا بھی تمہارے قدموں میں رکھوں گا، آخرت بھی تمہارے قدموں میں رکھوں گا۔ تو کون کون تیار ہے؟ پہلا کام اللہ کی ذات پر یقین۔ کون کون رکھتا ہے یقین؟ ہاتھ اوپر کرے ماشاءاللہ۔ اور اللہ کی ذات پر یقین کا مطلب کیا ہے؟ بھئی یہ کہہ دینا لا الہ الا اللہ، اللہ مجھے تجھ پر یقین ہے، اللہ مجھے تجھ پر بھروسہ ہے، اللہ تو کھلانے والا، پلانے والا، پہنانے والا، اڑانے والا، اللہ آج تو ہمیں یہاں جمع کرنے والا، بے شک سب کرنے والا اللہ ہے۔ لیکن اللہ پر یقین کا مطلب ہے
کہ ہمارے دل میں ڈر ہو تو اللہ کا ڈر ہو۔ آپ کو معلوم ہے قرآن پاک جو ہمارے پاس ہے الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا، من الجنت والناس پر ختم ہوتا۔ آپ علماء کرام سے پوچھو، اللہ نے پورے قرآن میں 35 مرتبہ 35 ٹائمز 35 مرتبہ اللہ فرماتے میرا بندہ اگر تو میری ذات پر یقین کرتا ہے تو مجھ سے ڈر، میرا بندہ مجھ سے ڈر، میرا بندہ مجھ سے ڈر۔ 35 مرتبہ اللہ نے فرمایا۔ اور یہ نکاح کا جو خطبہ ہوگا انشاءاللہ بولو، ہاں خطبہ پڑھائیں گے انشاءاللہ، آپ دیکھو کہ جتنی آیت ہم پڑھیں گے اس میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو نکاح کا خطبہ ہو رہا ہے اور اس میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے قرآن اتار رہے ہیں، غار حرا میں پہلی آیت کریمہ آ رہی ہے، آخری آیت کریمہ مدینہ منورہ میں آ رہی ہے، ان بٹوین 35 مرتبہ اللہ فرماتے مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اور صرف اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے ڈرو، اللہ نے بتایا میں اس پر یہ انعام دوں گا، یہ انعام دوں گا، یہ انعام دوں گا۔ میرے پیاروں وہی ڈرنا ختم ہوا تو آج ہم ہر طرح حالات کے شکار ہو گئے ہیں۔ اس لیے آج میں پورے مجمع سے رجب کے مبارک مہینے میں اور یہاں بہت ہی مبارک اجتماع میں میں سب سے کہوں گا کہ دیکھو اللہ سے ڈرنے کے کل ملا کر کتنے فائدے ہیں؟ 35، کیونکہ اللہ نے کتنی جگہ پر فرمایا 35، لیکن وہ 35 جگہ اس وقت تو میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ بیان کرنے جاؤں گا تو یہ لوگ کرنے بھی نہیں دیں گے، کیونکہ میرے پاس وقت اتنا کم میرے کو دیا ہے۔ اور وہ ہمارے بھائی کہاں تھے انور آزاد، ان کے تو نعت پڑھنے کے بعد میں سمجھا کہ آج تو ہمارا کوئی ویلیو نہیں بھائی، پورا میدان مار گئے بھائی۔ لیکن میرے کو ایک بڑا عجب انور آزاد سے ایک بات میں سیکھا، میں برابر دیکھ رہا تھا وہ اللہ کا بندہ میرا پیارا بیٹا کھڑے کھڑے ہیں اور کھڑے کھڑے انہوں نے سب کی داد بھی حاصل کی، اور میں یہاں 2 گھنٹے مالیگاؤں میں کبھی 3.5 گھنٹے مولانا عبد الجلیل نے بیان کروایا۔ پوچھو اللہ کے بندے کو ایک اتنے کی شیشی تھی؟ مطلب مالیگاؤں والوں کو ہی دیتے ہیں، تو پھر میرا بھی 91 نمبر لکھ لو، میں بھی یہاں نکاح کر لوں۔ مولانا حسنین صاحب آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کہی، میں سن رہا تھا کہ اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کے علم میں دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرمائے۔ آپ کے بھی ایک ہی نکاح چکر میں، اب ہم نے مجھے کسی نے کہا کہ قاری صاحب آپ دوسرا کریں، میں نے کہا اب ہم نے عورتوں کا چکر چھوڑ دیا، حوروں کا چکر شروع کر دیا۔ مولانا حسن حوروں کے چکر میں رہو تو یہاں بھی سلامتی وہاں بھی سلامتی۔ خیر ماشاءاللہ ہم یہاں سب جمع ہے۔ پھر ایک مرتبہ ذرا تھوڑا میں ہنسا اس لیے لیتا ہوں کہ آپ کا موڈ بنا رہے، کیونکہ اب میں آپ کو بتانے آ رہا ہوں کہ اگر میں اور آپ اللہ سے ڈریں گے، بولو ڈریں گے انشاءاللہ، اللہ کا خوف اور خشیت ہمارے دل میں ہوگا، بولو انشاءاللہ۔ اس پر کتنے انعامات ہیں؟ 35 انعامات ہیں۔ میں 33 پر نہیں جاؤں گا، جو بنیادی انعامات ہیں وہ میں بتا رہا ہوں تاکہ ہمارے 90 دلہے جو ماشاءاللہ آج اپنا آدھا ایمان مکمل کریں گے، اگر یہ تقوی ان میں آ گیا، یہ اللہ کا ڈر ان میں آ گیا تو انشاءاللہ پورا ایمان مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا انعام اللہ کیا فرماتے؟ اللہ فرماتے میرا بندہ، اللہ فرماتے او میرا بندہ میری بندی مجھ سے ڈر، مجھ سے ڈرو۔ ہم نے کہا اللہ ہم ڈریں گے، آپ کیا دیں گے؟ اللہ نے فرمایا تو چاہے گا یا نہ چاہے گا موت کے وقت کلمہ نصیب کر دوں گا۔ ارے بولو نا سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ، ایک بار تو بولو نعرہ تکبیر۔ اور یہ میں نہیں کہتا، اللہ نے چوتھا پارہ آپ کو حوالہ دیتا چلوں گا، چوتھے پارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ فرماتے ایمان والے بندے اور بندیاں مجھ سے ڈرنا شروع کرو۔ اللہ فرماتے میرے بندے بندیاں تم زمین پر مجھ سے ڈرتے جاؤ گے، آسمانوں پر یہ فیصلہ ہوگا کہ تم چاہو گے یا نہ چاہو گے، موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ یہ تو پہلا انعام۔ دوسرا انعام سننا آپ کو مالیگاؤں والے، یعنی آپ کو کتنے سننے 35 میں وہ بتا دو نا، کتنے سننے؟ اتنا تو کھایا نہیں ہوگا، رو رو کے کھلایا بھائی۔ ہمارے مرحوم جو تھے نا وہ پورا دسترخوان بھر دیتے تھے، یہ تو تھوڑی تھوڑی دیر میں مجھے پوچھتا ہے آملیٹ کھاؤ گے، پھر اس کے بعد میں بھرجی کھاؤ گے، پھر اب کھاری بسکٹ لے کر آئے۔ اب میں بھی بہت بے شرم ہوں، ہر وقت جواب میں ہاں ہی رہتا، منع ہوتا ہی نہیں۔ یہ پیٹ میرا اور آپ کا جو نکلا اسے تھوڑی نکلا ہے۔ مجھے کسی نے کہا مولانا ڈائٹنگ کرو، ڈائٹنگ کا کہا ہے کہ ڈائٹنگ کرے، یہ مرغی کا قبرستان ہے۔
تو پہلا انعام بولو بھائی اللہ سے ڈریں گے انشاءاللہ، چاہیں گے نہ چاہیں گے، پورا مجمع بولے گا موت کے وقت، آواز نہیں آ رہی، موت کے وقت دوسرا انعام اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے اور بندیاں، کلمہ والے بندے اور بندیاں مجھ سے ڈر جاؤ۔ اللہ فرماتے جو مجھ سے ڈرتا جائے گا میرا خوف اور خشیت اس کے دل میں ہوگا، اللہ فرماتے ہیں دو جنتیں عطا کروں گا۔ کتنی جنت اللہ دیں گے؟ تو کس کو چاہیے جنت؟ سب کو چاہیے، موت کے وقت کلمہ بھی چاہیے، جنت بھی چاہیے۔ اب میں آخری بات بتا رہا ہوں، میں 35 تک نہیں جاؤں گا، آخری بات بتا رہا ہوں کہ اگر ہم اللہ سے ڈرے کیا ملے گا؟ پہلا انعام تو مل گیا، دوسرا انعام مل گیا، اب تیسرے انعام میں سب کے منہ میں بہت اچھا لگے گا۔ تیسرا انعام اللہ فرماتے مجھ سے ڈرو، ہم نے کہا اللہ کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا کیا چاہیے؟ یہ تو میمن بیٹھا ہے اٹھا جائے گا، یہ تو میرا کمال ہے، 2 میمن کے بیچ میں بیٹھا بہت ڈینجر میمن۔ ہاں حاجی صاحب صحیح نا، اب تو کیا کروں میں بھی میمن ہو گیا۔ تو تیسرا انعام بھائی چاہیے آپ لوگوں کو، پیسہ چاہیے؟ ارے حلال ملے، بے حساب ملے، چھپر پھاڑ کے ملے تو اچھا ہی ملے گا نا اللہ۔ اور یہ میں نہیں کہتا، کوئی مجھے کسی نے کہا مولانا آپ ایسی باتیں کرتے ہو کہ اللہ پیسہ دے گا، میں نے کہا اللہ جب کہتے ہیں تو مجھے کہنے میں کیا حرج ہے؟ اور میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، پارہ نمبر 28، بولو پارہ نمبر، اور جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو تاکہ پورے مالیگاؤں کو پتا چلے کہ کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ ساری مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ اللہ اتنا پیسہ دیتا، اتنا پیسہ دیتا، چھپر پھاڑ کے دیتا، اور اللہ فرماتے ایسی جگہ سے دوں گا میرا بندہ تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور اللہ فرماتے شکایت کرنا بند کر دے کہ کام شروع کیا پورا نہیں ہوا، کام شروع کیا پورا نہیں ہوا، اللہ کہتے مجھ سے ڈر لے، زمین پر کام تو شروع کرے گا، آسمانوں پر کمپلیٹ میں کروا دوں گا۔ یہ کس میں لکھا ہوا ہے؟ بولو نا بھائی، کیا کرنا چاہیے تو یہ بولے بھائی، بولو نا کس میں لکھا ہوا ہے؟ میں نے پورا مجمع بولے گا قرآن میں، پارہ نمبر 28، بولو پارہ نمبر 28۔ اللہ نے فرمایا، یہ سب حفاظ میرے ساتھ میں پڑھیں گے، اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قدرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، سارے مشاکل ختم ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے چھپر پھاڑ کے روزی دوں گا، اور فرماتے کام تو شروع کرے گا، ختم کرانے والا کون؟ آج مولانا عبدالجلیل، میں تو تعویذ دیتا ہوں، 30 سال ہو گئے تعویذ دیتے دیتے، عملیات کا کام کرتے کرتے۔ مولانا عبدالجلیل کتنے میرے پاس آتے ہیں کہ مولانا کام شروع کیا، اچھا بھی لگا اور کام بڑھتا بھی گیا اور نفع دکھتا بھی گیا، مگر آخری وقت میں ایسا روڑا آیا کہ میرا کام پورا تہس نہس ہو گیا۔ تو میں جان بوجھ کر پوچھتا ہوں کیوں ایسا ہو گیا؟ مولانا لگتا کوئی جادو کر دیا۔ اور ایک نے تو مجھے کہا مولانا وہ ایسا لگتا میری زمین پہ جنات آ کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا جنات کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، یہاں کتنے شکل جنات جیسے دکھتے بھائی، جنات کو کیا، جنات کیوں ہم کو نقصان پہنچائے گا؟ بھائی اللہ نے ہم کو پہلے نمبر پر رکھا ہے، بولو پہلے نمبر پر کون؟ انسان، دوسرے نمبر پر فرشتے اور تیسرے نمبر پر جنات، تو تیسرا نمبر والا پہلے نمبر کو ڈرا ہے۔ میں نے کہا نہ کوئی جنات ہے، نہ کوئی جادو ہے، نہ کوئی نظر ہے، نہ کوئی بندش ہے، اصل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اور اس ڈر نہ ہونے کی وجہ سے کام تو شروع ہم نے کیا، اللہ نے مکمل نہیں کروایا۔ ایک بار تقویٰ اپنے دل میں پیدا کر دے، اللہ ہر کام کو مکمل کروائے گا، بولو سبحان اللہ۔ اور میں جلدی بات ختم کروں گا کیونکہ اب نکاح کا خطبہ ہوگا، اس میں یہی ہوگا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ میں صرف آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مالیگاؤں والوں، کوئی لاجیکل سوال نہیں پوچھ رہا ہوں، اس نے پھٹ سے جواب دینا، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ دیکھو میں نکاح نہیں قبول کروا رہا ہوں، پھر بولو ہم اللہ سے ڈرتے۔ یہ لوگ جلدی جلدی میرا جواب دے دیں گے تو میری بات حریص ختم ہو جائے میرے بیٹے، کیونکہ یہ میرے کو معلوم ہے پورا مجمع بہت خوش ہوگا کہ قاری احمد علی بیان کر رہے ہیں، لیکن 90 دلہے بالکل خوش نہیں
وہ چاہتے کب یہ سب ختم کرو، خطبہ پڑھاؤ نکالا، اسپیڈ پکڑ چکے ہیں۔ وہ ایک ماسٹر تھے، ماسٹر اسکول کے، بھائی یوسف بھائی آپ سنیں، جنید بھائی کی وجہ سے، اور جیسا ہمارے آزاد انور کہتے ہیں میں نے ان کی نظر کیا تو میں یہ ان کی نظر کرتا ہوں۔ یہ دو سمجھی بیٹھے آپس میں کان میں اتنی باتیں کرتے، اور خاص کر کے سمو لگن کے دن ہی بات کرتے، جب اجتماعی نکاح ہوتا تبھی یہ لوگ بات کرتے ہیں، حاجی یوسف اور حاجی جنید اور والا۔ میرے کو جب آتا ہوں آپ جائیے نا، آپ جائیے، تو کیا بات کیا کرتے آپ لوگ؟ وہی کوئی ماسٹر تھے، انہوں نے اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو کہا بیٹا میرے طالب علم بتاؤ آگے چل کے کیا کرو گے؟ کہا شادی کروں گا، یہ 90 دلہوں کی نظر کرتا ہوں۔ تو بیچارہ ماسٹر نے سمجھا کوئی فیوچر اس کا ایمبیشن بتائے گا کہ واٹ از یور ایمبیشن، پوچھا آگے چل کے کیا کرو گے؟ کہا شادی کروں گا۔ تو اس کو ماسٹر کو غصہ آیا، کہا یہ نہیں پوچھ رہا ہوں آگے چل کے کیا بنو گے؟ دلہا بنوں گا۔ تو ماسٹر کو اور غصہ آ رہا، یہ نہیں پوچھ رہا ہوں حاصل کیا کرو گے؟ حاصل دلہن حاصل کرو گا۔ اب اس کا دماغ گیا، کہا کہ تم تمہارے ماں باپ کو کیا دو گے؟ ارے بھائی تم بڑے بنو گے، ماں باپ کو کیا دو گے؟ کہا بہو دوں گا نا۔ کہا یہ بہو تو دو گے لیکن کوئی چیز بتاؤ جو تم اپنے ماں باپ کو دو گے۔ کہا بہت جلدی پوتا بھی دے دوں گا۔ وہ ماسٹر کا دماغ گیا، کہا تمہارا زندگی کا مقصد بتاؤ۔ تو کہا ہم دو ہمارے دو۔ یہ 90 دلہوں کی کہانی میں نے مختصر سنا دیا آپ کو۔ تو بتاؤ بھائی، پہلا بات بتاؤ، سب لوگ ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اور ڈرنا بھی، یعنی ساتھ میں بولنا اللہ سے ڈرنا بھی۔ اچھا اگر ہم سب اللہ سے ڈرتے، ایمان سے بتاؤ، اگر اللہ سے ڈرتے، میں ڈرتا، آپ ڈرتے اللہ سے، جیسا آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ سے ڈرتے اور ڈرنا بھی چاہیے، تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو ہم کو اللہ سے دور کرتی ہے اور ہم کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی؟ اور وہ ہے ہمارا موبائل۔ یہاں جتنے بیٹھے نا انیس بھائی، یہ جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں اور جوان بیٹھے ہیں، ان کو پوچھو رات کو 1-1 2-2 بجے تک کیا ہوتا موبائل پر؟ ننگی عورتوں کو دیکھتے، مولانا حسنین صاحب ننگی عورتوں کو رات کو 2 بجے موبائل پر دیکھتے، ان کو آنکھوں میں شرم نہیں کہ جس ننگی عورت کو ہم دیکھ رہے ہیں جو کپڑے اتار رہی ہے، اگر وہ ہماری ماں ہوتی تو، ہماری بیٹی ہوتی، ہماری بیوی ہوتی، ہمارے گھر کی عزت ہماری بہو ہوتی، تو کیا آپ اس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ رات کو 2-2 بجے تک ہمارے موبائل پر پب جی کھیلا جا رہا ہے، ہمارے موبائل پر سنیپ چیٹنگ ہو رہی ہے، زنا ہو رہا ہے موبائل میں، چوری ہو رہی ہے موبائل میں، اور سود کا کاروبار ہو رہا ہے موبائل میں، چغلی ہوتی ہے موبائل میں، جھوٹ بولا جاتا ہے موبائل میں، الزام لگایا جاتا ہے موبائل میں، ہماری ماں کے اوپر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے موبائل میں، ہمارے باپ کو دروازے بھٹکایا جاتا ہے موبائل کی وجہ سے، اور معاف کرنا آج اجتماعی نکاح ہے، کتنے طلاق اگر ہمارے مالیگاؤں میں بھی آپ دیکھو گے تو اس کی وجہ موبائل میں ہے۔ لیکن موبائل اور رات کو 3 بجیں گے نا، 3 بجیں گے یہ اس کی سٹائل، کیونکہ سب کچھ تو دیکھ لیا، اب یہ چارجر میں اس کو رکھتا ہے، رات کو 3 بجے سونے والا فجر کی نماز پڑھ پڑے گا۔ یہ مجمع میں بہت سارے ایسے کمینے بیٹھے ہوں گے، کمینے جس کو علامہ شاطبی فرماتے کتے سے زیادہ بدتر وہ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی۔ یہاں بیٹھے ان کے چہرے بتا دیں کہ بہت سارے ایسے جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، اور علامہ شاطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے وہ کتا اچھا ہے جو مالک کی سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھاتا ہے اور اس کا ڈنڈا بھی کھاتا ہے، مار بھی کھاتا ہے، مگر اس کا دروازہ نہیں چھوڑتا۔ ہم اس کتے سے بدتر ہے جو اللہ اور محمد کے صدقے ہزاروں روٹیاں کھائے، ہزاروں ہم نے اچھے کپڑے پہنے، اور فجر کی نماز میں اس کا دروازہ چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر چلے گئے۔ ہم سے بڑا بدکار، ہم سے بڑا دھوکے باز، ہم سے بڑا کمینہ کون ہوگا؟ اس لیے میرے پیاروں مالیگاؤں والوں، بہت موتیں ہو گئی، کورونا میں بہت سارے اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے علماء کو اپنے پاس بلا لیا، اللہ نے نیک لوگوں کو بلا لیا۔ یہ مولانا عبد الباری صاحب جو پورے مالیگاؤں کی نام تھی، اور ہمارے رشید بھائی شیخانی جن کے بارے میں بچہ جانتا تھا، جن کی سخاوت غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، لاچاروں میں، مجبوروں میں، جنہوں نے اپنی آخرت بھی بنا لی، ایسے اچھے بندوں کو اللہ نے اٹھا لیا۔ ہم کیا انتظار میں ہیں؟ کیوں فجر کی نماز نہیں پڑھتے؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ فجر کی نماز چھوڑنے کی پرمیشن کوئی مفتی صاحب دیتے ہیں؟ ارے ہاں یا نہ بولو نا بھائی، کھڑے ہو کے نماز پڑھو نا۔ کہا نہیں اللہ نہیں پڑھ سکتا، اور مفتی صاحب کو کہا نہیں پڑھ سکتا، میرے کو کمر میں بہت تکلیف ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ چھوڑ دو نماز۔ ارے مسئلہ پوچھ رہا ہوں، چھوڑ دو نماز، بیٹھ کے نماز پڑھو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہو۔
کرسی پر بیٹھو مگر بیٹھو نماز پڑھو. اچھا اگر کوئی ہاسپٹل میں ڈاکٹر نے بیٹھنے کو بھی منع کیا اور بوٹل چل رہی ہے اور معلوم نہیں کیا کیا طریقے کا انجیکشن دیا جاتا ہے, میں تو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا, بیٹھ بھی نہیں سکتا, کیا اللہ نے فرمایا نماز چھوڑ دے؟ فرمایا کل لیٹے لیٹے نماز پڑھ. تو کہا لیٹے لیٹے نماز پڑھوں گا تو اللہ سجدہ کیسا کروں گا, رکوع کیسا کروں گا؟ تو آنکھوں کے اشارے سے رکوع بھی کر لینا, آنکھوں کو تھوڑا جھکا کے سجدہ بھی کر لینا. میں یہ سجدہ اور رکوع ہمارے یہاں گوارا ہے, مگر نماز چھوڑنا یہ اللہ کے دربار میں برداشت. اچھا کہا کہ اللہ میں لیٹے لیٹے بھی نماز پڑھوں لیکن کیا کروں, مجھے ڈاکٹر نے پانی استعمال کرنے سے منع کیا. تو اللہ نے کہا نماز چھوڑ دو. اللہ نے فرمایا ہاسپٹل کی جو دیوار ہے نا, یا کوئی تختہ لے لے, اس پہ یوں ہاتھ رکھ دے اور اس کے بعد تیمم کر لے, تو تیمم کرے گا, وضو نہیں کرے گا, کلی نہیں کرے گا, ناک میں پانی نہیں ڈالے گا, چہرہ نہیں دھوئے گا, ہاتھ نہیں دھوئے گا, پاؤں نہیں دھوئے گا, سر کا مسا نہیں کرے گا, تو تیمم کر لے, چہرے پر مٹی مل لے, دونوں ہاتھوں پر مٹی مل لے, تیمم کر لے. مگر میرے بندے بندی, میں نے نماز کو معاف, بولو نماز کو معاف. اچھا پورا مانے گا بتاؤ نماز کبھی معاف ہوئی؟ میں نے بلند آواز سے بولو نا, اور بلند آواز سے بولو نا, معاف ہوئی؟ کھڑے پڑھ نہیں تو بیٹھے پڑھ, نہیں تو لیٹے پڑھ. اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اللہ فرماتے کھڑے کھڑے پڑھ لے, نہیں تو بیٹھے بیٹھے پڑھ لے, نہیں تو لیٹے لیٹے پڑھ لے. پھر مالک والے بولے نماز معاف ہوئی؟ 2 جگہ معاف. اب آپ سوچتے ہو اتنا لمبا بیان کیا اور خود ہی کہتا ہاں ہے شریعت میں 2 جگہ نماز معاف ہے. چھوٹے بچے پر نماز معاف, بولو چھوٹا بچہ 7 سال کا, 6 سال کا, 8 سال کا, اس پر نماز, ہاں ہم حکم دیں گے 7 سال کے بچے کو کہیں گے کہ بیٹا نماز پڑھ لے, بیٹا نماز پڑھ لے, بیٹا نماز پڑھ لے, لیکن نماز اس کے اوپر فرض نہیں. جب تک بالغ نہیں ہوئے نماز فرض نہیں. اور نمبر 2, جو پاگل ہوتا ہے نا, پاگل جس کو بیچارے کو نہ کپڑے کا ٹھکانا نہ کھانا, کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کھانا ادھر سے بہ رہا ہے, پانی ادھر سے بہ رہا ہے, تھوک ادھر سے بہ رہا ہے, وہ ایسا ہی پاگلوں کی طرح چلتا, اس پر بھی نماز معاف. بولو اس پر بھی نماز معاف. تو کتنے پر نماز معاف؟ 2. ایک بچہ, نمبر 2 یہاں جو بیٹھے بچے تو ہے نہیں, گھوڑے کی طرح بڑے لمبے چوڑے دکھتے ہیں, تو پہلا کٹ کر دو. اب کیا بچے؟ تو جو آج فجر کی نماز نہیں پڑھا وہ پاؤلی ہے, پاگل ہے. اور میں نہیں کہتا قرآن حدیث کی روشنی میں پاگل ہے وہ جو فجر کی نماز نہ پڑھے, اس لیے کہ اس سے بڑا پاگل کون ہوگا, اس سے بڑا پاگل کون ہوگا جو روز صبح میں ہمارے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے بجائے غصہ دلائے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا آپ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا جو قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اور یہی وہ امتی ہے, یہی وہ امتی ہے جو صبح صبح ہمارے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے بجائے گرم کرتا. اور یہ ماحول اتنا گرم ہوتا, مرنے والے مرتے, جینے والے جیتے, کوئی تڑپتا, کوئی آکسیجن پر ہوتا, کوئی وینٹیلیٹر پر ہوتا, ہزاروں حالات آئے ہیں. ہمارے جان پر مصیبتیں, مال پر مصیبتیں, آبرو پر مصیبتیں, جس کی وجہ یہ کہ ہم نے صبح صبح ہمارے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا. کون کون تیار ہے بھائی؟ یہ پہلی بات پر اللہ سے ڈریں گے اور نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. اور نمبر 2, ایک بار ذرا کہہ دو, میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں, ایک بار کہہ دو مصطفیٰ کا دامن. میں نے بلند آواز سے بولو نا, مصطفیٰ کا دامن. اور مصطفیٰ کا دامن نرمی, بولو مصطفیٰ کا دامن. میرے کو تو یہی سمجھ میں نہیں آتا, جب بھی میں اجتماع نکاح میں آتا ہوں نا, ہر جگہ پر, چونکہ میں نے کہا نا کہ میں 20-22 سال سے کام کرتا ہوں عملیات کا, تقریباً 30 سال ہو گئے, لیکن میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا, ہر ایک آتا ہے میاں بیوی کا جھگڑا, میاں بیوی کا جھگڑا, میاں بیوی کا جھگڑا. یہ کائے کو جھگڑا بھائی, کائے کو جھگڑا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بولو کوئی نبی نہیں, ساتھ میں بولو نا کوئی نبی. اور ہمارے نبی کی جو ازواج مطہرات سے محبت تھی, ہمارے یہاں تو مولانا عبد الرحمن, آپ ہے نا مولانا عبد الرحمن, ہمارے یہاں تو مولانا ایسا ماحول بنائے کہ جہاں تھوڑی کھٹپٹ ہوئی نا, وہ بیوی کو ماں کی گالی دے گا, بہن کی گالی دے گا, اور بیوی کو کہے گا تو بھی ایسی, تیری ماں بھی ایسی, تیرا باپ بھی ایسا, تیرا پورا خاندان ایسا. بولتے وقت شرماتا نہیں ہے کہ 4 بچے کیسے ہو گئے. اب اس کو سمجھ میں آیا کہ خاندان بھی خراب ہے, اس کی ماں بھی خراب ہے. اچھا بتاؤ, بیوی کا قصور ہوا ہے, معاف کر دینا, اپنی بیوی کو معاف کر دے. تو
ایک بار بیوی کو معاف کرے گا، اللہ قیامت میں ہمارے ہر گناہ کو معاف کرے گا۔ اور سچ بتاؤ، ہمارے نبی کے دامن سے بڑھ کر کوئی دامن بند کرنا، ختم کرنا نہیں۔ مجھے ایک بات کہنی، بہت پتے کی بات، ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی کے دامن سے بڑھ کر کوئی دامن۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ازواج مطہرات کے ساتھ معاملہ کیا، ہمارے نبی نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلیکم، ہمارے نبی نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کی بیوی کہے کہ میرا شوہر بہت اچھا ہے۔ جیسے مولانا حسنین صاحب یہی بات پر زور دے رہے تھے جب میں آیا کہ باہر کی دنیا میں ہم بہت جولی نہیں چلے، باہر کی دنیا میں ہم چائے پر بولو، توے پر بولو، آملیٹ پر بولو، فاسٹ فوڈ پر بولو، ہم پیزا پہ بولو تو ہمارے دوست ہماری تعریف کرتے ہیں، اور گھر میں آئے گا تو ایسا لگتا اتنا کھوبڑا چڑھا کے آتا کہ وہ بیوی کا جو ہنسنے کا من ہوتا نا، اس درندے کو دیکھ کر وہ ہنسنے کا من بھی ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ باہر کی دنیا میں بہت اچھا ہے حاجی صاحب، اور حاجی صاحب بہت جھولی نہیں چلے، حاجی صاحب بہت سخاوت والے، حاجی صاحب ایسے۔ گھر میں بیوی کو پوچھو کہ حجن کا کیا حال کر کے چھوڑا ہے۔ اس لیے میرے پیاروں، ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں، ہمارے نبی سے بڑھ کر ہم کو انہی کا اسوہ، انہی کے طریقے پر چلنا ہے اور نرمی کو رکھنا ہے۔ بولو رکھیں گے انشاءاللہ۔ خاص کر کے نوے دلہوں کو میں کہوں گا کہ ابھی وہ اپنے آنگن میں اپنی بیوی کو پائیں گے، اپنے حرم میں اپنی بیوی کو پائیں گے تو بہت پیار محبت کے ساتھ زندگی گزارے، آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔ نہیں تیری کوئی غلطی ہو مجھے بتا دینا، میری کوئی غلطی ہو تجھے بتا دوں گا، تو مجھے معاف کر دینا میں تجھے معاف کر دوں گا۔ ایسے جوڑوں پر اللہ فرشتوں کو کہتا ہوگا میں نے بھی دونوں کو معاف کر دیا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور ابھی جو آپ نے جو بلکہ انور آزاد صاحب نے جو بات کہی نا ہمارے نبی کے تلوے کی، وہ صرف میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے نبی کتنے پیارے تھے۔ یہ رجب مہینے میں حضرت جبرائیل آئے، ساتھ میں بولو رجب مہینے میں کون آئے؟ اور ہمارے نبی کے تلوے کو چوما۔ یہ تلوار آپ تو سمجھتے ہوں گے، ہم کو وہاں گجرات میں بتانا پڑتا ہے کیونکہ گجرات میں تلوے کو تڑیا بولتے، تڑیا۔ اب یہاں تڑیا بولے تو معلوم نہیں کیا کیا سمجھے۔ ہاں تو یہ حضرت جبرائیل آئے اور ہمارے نبی کے تلوے کو دیکھو ایسے چوما، چوما۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل نے میرے تلوے کو چوما، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا قبل تک قدم ہے یا جبرائیل، اے جبرائیل میرے تلوے کو چوم گئے، میرے تلوے کو یوں کر کے چوم گئے۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ کا حکم ہے اور جب جب حکم ہوگا چومتا رہوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سننا یہ جواب، سوال جواب سننا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف وجدت یا جبرائیل، اے جبرائیل آپ نے میرے تلوے کو، پورا مجمع بولے آپ نے میرے تلوے کو چوما، تمہیں کیسا لگا؟ کیسا لگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو جواب دیا، ہمارے آزاد انور بیٹے اور مولانا انجم اور ہمارے بھائی انیس انجم اور مولانا یہ عبد الجلیل صاحب، آپ سب سماعت فرمائے، بہت پیارا جواب دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے نبی، آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ میں نے آپ کے تلوے کو چوما، میں نے کہا بے شک میں نے آپ کے تلوے کو چوما۔ آپ نے پوچھا کہ جبرائیل جب میرے تلوے کو چوما تمہیں کیسا لگا؟ جبرائیل جب میرے تلوے کو چوما تمہیں کیسا لگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ کی قسم میں نے جنت کو دیکھا، میں نے جنت کے نظاروں کو دیکھا، میں نے جنت کے حسینوں کو دیکھا، میں نے جنت کے جمال کو دیکھا، میں نے جنت کے بہار کو دیکھا، میں نے جنت کے گلزار کو دیکھا، میں نے جنت کے گلشنوں کو دیکھا، میں نے جنت کی ہواؤں کو دیکھا، میں نے جنت کے درختوں کو دیکھا، میں نے جنت کے درختوں کے پتوں کو دیکھا، میں نے فرشتوں کو دیکھا۔ حضرت جبرائیل فرماتے میں نے جنت کے پھولوں کو دیکھا، پھلوں کو دیکھا، نہروں کو دیکھا۔ اللہ کی قسم جو خوشبو آج تک مجھے جنت میں نہ ملی وہ آپ کے تلوے میں نصیب ہو گئی۔ وہ نبی کتنے پیارے ہوں گے، پھر بھی آپ نے سنا بیوی سے جھگڑا، بیوی سے گالی گلوچ، بیوی کو بار بار کہنا تیری ماں کے گھر جا، اور بیوی کو بار بار دھمکی دینا میں تو دوسری بھی کر لوں گا۔ اندر سے ہمت نہیں ہے، باہر ہوشیاری ہے۔ ابھی مولانا عبد الجلیل نے تو ایسا فتویٰ میرے کو دے دیا۔ ابھی ہماری بات ہو رہی تھی دوسری بیوی کی، میں بھی ہمت میں تھا، میرے واسطے نہیں، اس کے واسطے، حاجی جنید اورا والا کے پاس، اور ان کا بھی کچھ اجازت لگ رہا ہے حاجی یوسف صاحب۔ انہوں نے مجھے بہت پتے کی بات کہی، بہت پتے کی بات کہی، کہا اگر ہمارے نبی کی سنت کو زندہ کرنا ہو تو ہمارے نبی نے دوسرے نکاح کب کی؟
کب کیا؟ ہم کو دوسرا کرنا ہے نا، چوتھا آٹھواں تو نہیں کرنا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نکاح کب کیے؟ پہلا نکاح ہمارے نبی کا حضرت خدیجہ اور کیا محبت تھی مولانا ہمارے نبی کی حضرت خدیجہ سے، اتنی محبت تھی کہ کبھی کبھی ہمارے نبی خدیجہ کا ذکر کرتے نا تو دوسری بیوی آپ بعد میں کہتی آپ کیوں خدیجہ کو یاد کرتے؟ ہمارے نبی نے فرمایا میری خدیجہ میں اور دوسری بیویوں میں ایک فرق ہے، جب میں آتا ہوں آپ کے پاس، دوسری بیویوں کے پاس آتا ہوں، چاہے وہ ہماری ماں حضرت عائشہ ہو، چاہے وہ ہماری اماں حضرت حفصہ ہو، چاہے وہ ہماری اماں حضرت جویریہ ہو، چاہے وہ ہماری اماں حضرت ام سلمہ ہو، لیکن ہمارے نبی فرماتے میں جب بیویوں کے پاس آتا ہوں دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، آپ دروازہ کھولتی ہو میں اندر آتا ہوں، میری خدیجہ وہ خدیجہ تھی کہ جب میں گلی کے کنارے پر آتا تھا خدیجہ فرماتی دروازہ کھول دیتی، میں کہتا تم نے دروازہ بہت جلدی کھول دیا، فرمایا آپ گلی کے کنارے پر آئے، آپ کے بدن کی خوشبو مبارک میں نے محسوس کر لیا ہے. وہ ہمارے نبی سے محبت، جب شوہر بیوی سے، آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ ہمارے نبی 3 دن تک کھانا نہیں کھائے اور حضرت خدیجہ کے پاس آئے، حضرت خدیجہ کے پاس دودھ کا پیالہ رکھا تھا، حضرت خدیجہ نے وہ دودھ کا پیالہ پیش کیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن کا بھوک کس کو کہتے ہیں، ہمارے نبی نے 3 گھونٹ دودھ کے پیے، پھر ہمارے نبی ایک دم چونک گئے. حضرت خدیجہ نے پوچھا کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے فرمایا، دیکھو اتنے بڑے نبی، فرمایا معاف کرنا خدیجہ میں نے 3 گھونٹ پی لیے. یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ خدیجہ تم نے پیا یا نہیں پیا، تم نے 3 دن سے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ حضرت خدیجہ نے روتے روتے کہا میں نے نہیں کھایا، لیکن میرے نبی آپ پی لو، آپ پی لو، کیونکہ اگر میں دنیا سے جاؤں گی تو میرا حشر ہوگا، آپ چلے جاؤ گے تو پوری امت یتیم ہو جائے گی. میرے دوستو ایسی میاں بیوی میں محبت تھی، اللہ ایسی محبت ہم کو بھی نصیب فرمائے، بولو آمین، بولو آمین. تو ایک بار سب ساتھ میں کہیں گے کہ ہم مصطفیٰ کے دامن کو تھامیں گے انشاءاللہ. میں نے ساتھ میں بولا، آج میں وہ سنت بتا رہا تھا، بہت پیاری بات بھائی علی سنجم، بہت پیاری بات، دوسرے نکاح کا وہ اس کے دماغ سے وہ نکالنا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نکاح کب کیے؟ جب پہلی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ اللہ کو، پھر دوسرے، پھر الگ بات ہے دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں سب ساتھ میں کی، لیکن دوسرے پر جانے کا اصل سنت طریقہ یہ پہلی والی. تو آپ لوگ انتظار کرتے ہیں، کہتے نا ایک بیوی نے کہا تھا نا، مشہور ہے، ایک بیوی نے کہا تھا او شاہجہاں نے ممتاز کے لیے تاج محل بنایا، تم میرے واسطے کیا بناؤ گے؟ ایک مرتبہ میری بیوی نے بھی پوچھ لیا کہ شاہجہاں نے ممتاز کے واسطے تاج محل بنایا، تم کیا بناؤ گے؟ میں نے کہا شاہجہاں نے اس وقت بنایا جب ممتاز مر گئی. میں نے کہا ہم اس سے بڑا بنائیں گے. پہلے مر کے تو بتاؤ، دیکھو یہ کتنے خوش ہو رہے آجی صاحب، جا کر گھر بولنا مت نا، حالت خراب ہو جائے. یہ ٹھیک ہے بیان میں بول لیے، بلکہ ایسا کوئی کلپ بھی آتی نا اور میں سنتا رہتا ہوں، گھر میں ایسی کلپ آتی بیوی بازو میں تو اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. میرے کو بھی تو وہاں رہنا ہے بھائی گھر پر. خیر اللہ ہم سب کو اچھا رکھے. اور میں ایک مرتبہ آپ تمام کا شکریہ ادا کروں گا اور پھر ایک مرتبہ کہوں گا میرے پیاروں کچھ مت کرو، ایک حدیث پاک سن لو. یہ ویکسین کورونا کا آج آ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے، آ رہا ہے کوئی پریشان ہے، نہیں آ رہا ہے کوئی پریشان ہے. ہمیں ویکسین پر کوئی بات نہیں کرنا، لیکن میں ویکسین لے کر آیا ہوں. کورونا تو نہیں ہوگا، اس کا ویکسین لے کر آیا ہوں. آپ کو چاہیے تو ہاں بولو، ورنہ باقی مجھے کتاب بھی بیچنا ہے. کون سی کتاب تھی جی؟ کتاب لاؤ نا میرا. دیکھو یہ کتاب ہے ماشاءاللہ، آسان علاج، بیماری اور پریشانی کا آسان علاج قرآن حدیث کی روشنی میں، حضرت مولانا ابو اسامہ یوسفی ماشاءاللہ. یہ کتاب آپ کو باہر ملے گی، ضرور لے کر جائے. 20 روپے میں، اتنی کم فیس تو ڈاکٹر بھی نہیں دیتا. یہ 20 روپے میں آپ کو یہ کتاب ملے، بلکہ ایک نہیں 10 20 50 لے کر جاؤ، پورے مالیگاؤں میں جہاں جہاں اردو جاننے والے پہنچاؤ، تاکہ سب کو معلوم ہو کہ جہاں سارا میڈیکل فیل ہوتا ہے وہاں یہ کتاب اپنا کام شروع کر دیتی ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا کر بات ختم کروں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنا ہے آپ نے؟ ان کو پیٹ میں درد، بولو پیٹ میں، ایسے بیٹھے، ایسا پیٹ پکڑ کر بیٹھے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے، ہمارے نبی کی نظر پڑی، حضرت ابو ہریرہ پیٹ پکڑ کر بیٹھے تو ہمارے نبی نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول بہت درد ہے، سارا علاج ہو گیا، ساری دوائیں ہو گئی. جیسے آج ہم کہتے ہیں نا کورونا کے لیے اینٹی بایوٹک بھی لے لیا، مشین بھی لے لیا، آکسیجن بھی لے لیا، مگر اچھا نہیں ہوتا. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول سارا علاج ہو گیا مگر پیٹ کا درد اچھا نہیں ہوتا. ہمارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ ادھر آؤ. حضرت ابو ہریرہ پیٹ پکڑ کر آئے، ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ ابو ہریرہ وضو کرو.
سارے صحابہ حیران، کیونکہ ایسا تھوڑی تھا کہ وہاں وضو خانہ ہے، کہیں دور جانا پڑے گا وضو کرنے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول پیٹ میں بہت درد ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ وضو کرو۔ وضو کر کے آئے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ 2 رکعت نماز پڑھو۔ اب وہ فجر کا وقت نہیں تھا، ظہر اثر مغرب عشاء وتر کا وقت نہیں تھا، کوئی نماز فرض کا وقت نہیں تھا۔ ہمارے نبی نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھو۔ ابو ہریرہ نے پوچھا کون سی نماز؟ کہا نفل نماز پڑھو۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ فرماتے اللہ کی قسم میں نے اللہ اکبر کہا، اس کے بعد سے آج تک کبھی میرے پیٹ میں درد ہی نہیں ہوا۔ معلوم ہوا ہمارے پاس کورونا کا ویکسین ہے، اور وہ کیا ہے؟ اور جب نفل نماز کورونا کا ویکسین ہے تو اگر ہم 5 وقت فرض نماز پڑھے، واجب وتر پڑھے، تو بتاؤ ہمارا ویکسین کتنا مضبوط ہوگا بھائی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جہاں سارا میڈیکل فیل ہوتا ہے وہاں ہمارے نبی کی قرآن اور حدیث اور یہ جو دعائیں آپ کتاب میں دیکھ رہے ہو وہ سب کام آتی ہے۔ اللہ ہم سب کو تو پورا مجمع ایک ساتھ میں کہے گا بھائی ہاں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نہیں آج یہاں سے جاؤ گے، ابھی ظہر کا وقت ہوگا، کون کون تیار ہے ہاتھ اوپر کرے، بالکل پکا ارادہ پکا ارادہ، بولے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 2 کام کر لو، دنیا بھی آپ کے قدموں میں، آخرت بھی تمہارے قدموں میں۔ اور یہ قرآن میں 18واں پارہ شروع کرو، اللہ فرماتے جا میرا بندہ میں نے دنیا بھی دے دی آخرت بھی دے دی، لیکن تجھے 2 کام کرنے۔ ہم نے پوچھا اللہ کیا کام کرنا؟ تو اللہ نے فرمایا پہلا کام 5 وقت کی نماز پڑھنا، اور دوسرا کام فضول